کے دن ہر ایک سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی ذمہ داریاں کیا نبھائی. اور ہم الحمدللہ گلی سے لے کر دلی تک دیکھ آئے ہیں جو مکاریاں، جو فریب کاریاں، جو دھوکے بازیاں، جو دھاندلیاں ایک گرام پنچایت کے الیکشن کے لیے ہوتی ہے، وہی امارت اور وہی امامت کے انتخاب کے لیے بھی ہو رہی ہیں. مسجدوں میں بیٹھ کے سازش ہوتی ہے. ان لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے جو زندگی میں کبھی مسجد کا رخ نہیں دیکھتے. ان لوگوں کو آؤ ووٹ دو کیونکہ میرے دوست ہے، میرے احباب ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے فلاں ہیں، سب کو میں بلاتا ہوں، ہاتھ اٹھاؤ. محمد حسن کے لیے کتنے پورے ہاتھ اٹھ گئے، چلو یہ امیر بن گیا. وعید اللہ کے نبی السلام نے فرمایا قیامت کے دن چودھری، سردار، امیر، امام اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کے سر کے بال پکڑ کر سریا سے لٹکایا جاتا مگر اس کو امیر نہ بنایا جاتا. قیامت کی تمنا ہوگی کہ کاش مجھ کو قوم لٹکا دیتی مگر امیر نہ بنتا، میں تو بہتر تھا. وہاں تو حالت یہ ہوگی کہ آدمی نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کوئی نہ کسی کو پہچانے گا، نہ کسی کو پوچھے گا، نہ کسی کی مدد کرے گا. نفسا نفسی، ہر آدمی اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا. تو یہ امیر پورے قوم کی ذمہ داری کو نبھا کر پورے قوم کا جواب دے دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، تو قوم کی سرداری چاہ کر نہ لے، قوم کی ذمہ داری چاہ کر نہ لے. آج تو ہر بچے کی زبان پر، چاہے وہ ڈڑ کٹا ہو، ڈڑ منڈا ہو، سنت رسول کی روزانہ خلاف ورزی کر رہا ہو، اور معاف حلال حرام کی تمیز نہ کرنے والا بھی ہو، لیکن پیسے والا ہو، مالدار ہو، تو بس وہ ہمارا امیر، وہ ہمارا امام، وہ ہمارا ذمہ دار. ایسے لوگ بھی دیکھیں ہم کہ جن کے سراسر حرام کے کاروبار، حرام کھاتے ہیں، حرام کھلاتے ہیں، مگر وہ جمعیت کے جماعت کے ذمہ دار. تو فرمایا کہ عبد الرحمن خود ہو کر تو قوم کی ذمہ داری نہ لے، اس لیے کہ اگر تجھ کو امیر بنایا گیا تو اللہ تیری مدد کرے گا. بنایا گیا تو حالات تو یوں بھی ہے کہ لفافے میں پیسے رکھ کے آپ کے جیب میں ڈالے جا رہے ہیں کہ آپ مجھے ووٹ دیجئے. میں گواہ ہوں، بیکار کی بات نہیں، میں اس بات کا گواہ ہوں. دلی میں لفافے میں پیسے رکھے جا رہے ہیں. کیا میں آپ کا بھاؤ نہیں ہوں؟ آپ میرے سالے ہیں، کیوں پیسے رکھے آپ میرے جیب میں؟ آپ امیدوار ہیں، آپ میرے جیب میں پیسے رکھ رہے پیکٹ میں. فرمایا کہ عبد الرحمن خود ہو کر ذمہ داری نہ لے، اگر بنایا گیا تو اللہ تیری مدد کرے گا، اور اگر بن گیا تو اللہ کی مدد تجھ سے چلی جائے گی. نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہلاکت. تو بھی ہلاک، تیری قوم بھی ہلاک، تو بھی برباد، تیری قوم بھی برباد. اللہ کے پاس کیا جواب دے گا؟ اللہ کے پاس کیسے عہدہ برا ہوگا؟ اللہ کے پاس کیسے نجات حاصل کرے گا؟ یہ احتساب کا وقت ہے. حساب کیجئے اپنا اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے. احتساب کیجئے اپنا اس سے پہلے کہ ہم میدان حشر میں کھڑے کر دیے جائے. اپنے آپ کے نامہ اعمال تول لو اس سے پہلے کہ میزان عدل قائم کی جائے. اپنے آپ کو پلسرات پہ چلنے کا عادی بنا لو اس سے پہلے کہ پلسرات پہ چلنے کے لیے فرشتے مجبور کرے اور پیچھے سے کوڑے مارتے رہے. تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس بندے پر، اس جماعت پر نہیں ہوتی جو خود ہو کر چاہ کر جمعیت کو، جماعت کو لے لیتے ہیں اور جو ہے اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں. اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ احادیث میں، تمام احادیث میں متفقہ طور پر امیر کی اطاعت کی بات کہی گئی. امیر کی اطاعت ہونی چاہیے. ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من خرج من اطاعت وفارق الجمع فمات میتۃ الجاہلیہ. جو آدمی
امیر کی اطاعت نہیں کرے گا، جماعت سے الگ ہو جائے گا، تو سمجھ لو کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی اسلام آنے سے پہلے کے دور میں وہ مر گیا۔ اور ایک روایت آتی ہے، من خرج من الجمع قدر شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ الا ان یراجع، کہ جو آدمی جماعت یا امام جماعت سے ایک بالی دور رہا تو اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیا، یعنی وہ اسلام سے نکل گیا۔ الا ان یراجع، ہاں اگر دوبارہ توبہ اللہ کر لے، اس میں لوٹ کر آئے تو گنجائش ہے، ورنہ وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ تب سوال یہ ہے کہ امیر، اس کی اطاعت، جماعت، اس کا وجود، یہ سب چیزیں مفقود۔ یہ میقاتی امیر، یہ موقتی صدور، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری حدیث کی اصطلاح میں وہ نہیں جو ہونی چاہیے، یعنی جو حدیث کہہ رہی ہے ان لوگوں پر، ہم لوگوں پر وہ چیز لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک لائے عمل کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے بیت۔ جس طرح سے بغیر سر کے انسان نہیں، بغیر بیت کے امیر نہیں۔ شاید اچنبا ہو، شاید تعجب ہو، شاید کچھ لوگ ان کے لیے لفظ اجنبی ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج تک تو ہم نے بات سنی تھی، مرشدوں کو سنتے تھے، فلاں کا مرید ہے، فلاں کا بیت ہے، فلاں کا مرید ہے، فلاں کا بیت شدہ ہے، اور یہ تو جناب بیت کی بات کر رہے ہیں۔ میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی تمام جو کوئی بھی آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، ہر ایک سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی۔ اس لفظ کو بھی اتنا ہی خراب کیا گیا جتنا کہ اسلامی اصولوں کو، جتنا کہ قرآنی احکامات کو، جتنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا گیا، اس لفظ کو بھی اتنا ہی بدنام کیا۔ یا تو لوگوں نے اس جانب توجہ نہیں کی، یا پھر جنہوں نے توجہ کی اس کو گھر کی لونڈی بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے اس جانب توجہ نہیں کی، کہا کہ بیعت کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اب کیا کسی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے ہم نے تو کی ہے بیعت رضوان مصطفیٰ، اب ہم کو ضرورت نہیں کسی چیز کی۔ مگر یہ دو چیز بھی افراد و تفریط ہے۔ اعتدال کی بات تو یہ ہے کہ بیعت ہو، اعتدال کی بات تو یہ ہے کہ بیعت کا اہتمام کیا جائے، اعتدال کی بات تو یہ ہے کہ بغیر بیعت کے امیر نہیں ہوتا۔ جو بیعت کا امیر ہوتا ہے وہ تاحیات امیر ہوتا ہے، جو بیعت کا امیر ہوتا ہے وہ جمعیت کا نہیں، جماعت کا امام ہوتا ہے۔ میں بتایا آپ کو، جمعیت اور جماعت دو لفظ مختلف ہے، متضاد ہے، الگ الگ ہے۔ غلط فہمی سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو بیعت اللہ کے نبی السلام نے، خلفاء راشدین نے، تمام امیر المومنین جتنے بھی ہوئے ان سبھی نے اپنی امارت پر، اپنی امامت پر قوم کی بیعت لی۔ اس کا وجود ہے، یہ دعوت فکر ہے، اس کا وجود ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اس پہ غور کریں، فکر کریں، سوال کریں علماء سے، جدوجہد کریں کہ اس کا وجود کیوں کھو گیا، اس کا وجود کہاں کھو گیا، یہ کہاں ہے چیز۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے 7 قسم کی بیعت ثابت ہے، 7۔ پہلی چیز بیعت اسلام، پہلی چیز اسلام پر بیعت۔ چنانچہ حضرت اسود بن خلف نے فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پہاڑ کے قریب لوگوں کو اسلام اور شہادت کی بیعت لے رہے ہیں۔ اسود کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان شہادت کیا؟ تو حضرت اسود نے فرمایا
آپ اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہادت۔ تو بیعت علی الاسلام، اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی ایک بیعت لی جاتی ہے۔ بیعت کے معنی بک جانا، بیعت کے معنی خرید و فروخت کرنا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی بیع کو، خرید فروخت کو چھوڑ دو۔ بیعت کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے وجود کو امام وقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو اللہ کا زمین پر خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے، اپنا امام، اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم چغلی نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم بہتان تراشی نہیں کریں گے، ہم گناہ کے کاموں سے بچیں گے، خود بھی نیک رہیں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں گے۔ بیعت علی الاسلام، پہلی بیعت اسلام کے معاملے میں لی جاتی ہے۔ دوسری بیعت اعمال کی بیعت ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت عن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت ونصح لکل مسلم۔ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیعت لی اس بات پر کہ نماز پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا، حج فرض ہو حج کروں گا، اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گا، ہر مسلم کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا، کسی کے ساتھ برائی نہیں کروں گا۔ تیسرے قسم کی بیعت، بیعت علی الہجرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ہجرت کی بھی بیعت لی تھی، اور جو ہجرت کے بعد جہاں کہیں مسلمان ہوتا اس کو تاکید کی جاتی کہ وہ دارالہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کو مال فی نہیں دیا جاتا، یعنی جو مال آتا تھا اللہ کے راہ میں اللہ پاک جو عطا فرماتا تھا اس میں سے اس کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں بیعت علی الہجرت۔ ہجرت کے معاملے میں بھی آپ نے بیعت لی۔ چوتھی قسم کی بیعت، بیعت علی النصرت۔ اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی باتوں کو پوری کائنات میں نافذ کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں سے بیعت علی النصرت طلب فرماتے تھے۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے گھر گھر جاتے اور بازار اوقاز اور مجنہ میں جاتے، ایک ایک گھر جاتے، اور حج کے موسم پر جو بازار اوقاز اور بازار مجنہ لگا کرتا تھا وہاں جاتے، اور جا کر کہتے کہ دیکھو تم میں کون ہے جو میری اس بات پر مدد کرے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس بات کو عام کرے تو تم کو جنت ملے۔ ایک ایک فرد کے پاس جاتے، ایک ایک فرد سے سوال کرتے، سب لوگ آپ کو ٹھکراتے گئے، یہاں تک کہ یثرب کے، مدینہ منورہ کے 70 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت علی النصرت کی۔